السلام علیکم دوستو، میرا نام زین العابدین ہے اور آج ہم آپ کو ترکی کے 100 سالہ معاہدے کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم کا اختتام کرنے والا آخری معاہدہ ٹریٹی آف لوزین تھا۔ اس پر ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے جانشین ایک طرف اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان، یونان، رومانیہ، کنگڈم آف سربز، کروٹس اور سلووینز تھے۔ اس معاہدے پر 7 ماہ کی کانفرنس کے بعد 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں دستخط کیے گئے تھے۔ اس معاہدے نے جدید ریاست ترکی کی حدود کو تسلیم کیا تھا۔ ترکی نے اپنے سابق عرب صوبوں سے اور سائپرس پر برطانوی قبضہ اور داد و کنیز پر اٹلی کا قبضہ کو تسلیم کیا۔ اتحادیوں نے ٹرکش کردستان کی خود مختاری اور ترک سرزمین سے متعلقہ ارمینیا کے مطالبے کو ترک کر دیا۔ ترکی میں اصل و رسوخ کے دعوے ترک کر دیے گئے۔ ایجین سی اور بلیک سی کے درمیان آبنائے اسٹریٹ کو تمام جہازوں کے لیے کھول دیا۔ دوستو، آبنائے سمندر کی اس پانی کو کہتے ہیں جہاں سمندر ایک نہر یا دریا کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آبنائے ترکی کے شہر استنبول سے گزرتا ہے جسے بوسپورس اسٹریٹ کہتے ہیں۔ اس کو انٹرنیشنل بنا دیا گیا تاکہ ترکی ان سے ٹیکس وصول نہ کر سکے۔ اس معاہدے کو اصل میں فرانسیسی زبان میں لکھا گیا تھا۔ سیورس کے ناکام معاہدے کے بعد معاہدہ لوزین یا ٹریٹی آف لوزین ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ معاہدہ سیورس 1920 میں ہوا تھا، یہاں آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ معاہدہ سیورس یا ٹریٹی آف سیورس کیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ٹریٹی آف سیورس پر دستخط ہوئے۔ سیورس کے معاہدے کی کنڈیشن سخت تھیں اور سلطنت عثمانیہ میں بہت سے لوگ ناراض اور جذباتی ہو گئے تھے۔ برطانیہ اور فرانس نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس علاقے کا کیا ہوگا جو عام طور پر مڈل ایسٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ اور کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ فرانس نے شام، لبنان اور جنوبی اناطولیہ کی کچھ اراضی پر قبضہ کر لیا۔ مشرقی اور مغربی اناطولیہ کو فرانسیسی اصل و رسوخ کا علاقہ قرار دیا گیا۔ اس کا فیصلہ 1917 کے خفیہ سائکس پائکوٹ ایگریمنٹ میں سیورس کے معاہدے سے کوئی 3 سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ برطانیہ نے بھی عراق پر قبضہ کر لیا۔ کنگڈم آف حجاز کو ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے باقاعدہ انٹرنیشنل سطح پر پہنچا دیا گیا۔ ارمینیا کو ایک علیحدہ خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ سمرنا کو یونان کے کنٹرول میں ڈال دیا گیا، جبکہ ٹیکنیکلی سلطنت عثمانیہ میں ہی رہا تھا۔ دودکنیس آئلینڈز اٹلی کے حوالے کر دیے گئے تھے، جنہیں اناطولیہ کے ساحلی علاقوں میں اصل و رسوخ بھی دیا گیا تھا۔ دردنلی اسٹریٹ کو انٹرنیشنل گزرگاہ بنا دیا گیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ قسطنطنیہ کے قریب کچھ بندرگاہوں کو آزاد زون قرار دیا گیا تھا کیونکہ اسے بھی انٹرنیشنل یوز کے لیے سمجھا گیا تھا۔ سیورس کا معاہدہ کردستان کے مسئلے سے نمٹنے میں ناکام رہا۔ کردستان کی حدود پر ابتدائی معاہدہ ہوا، لیکن قوم پرست کردوں نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ وہ وین نامی خطے کو شامل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس مسئلے کا خاتمہ ترکی میں رہنے والے کچھ کردوں کے ساتھ ہوا، جہاں انہیں حکومت کی طرف سے ترک سمجھا جاتا رہا، اور کچھ شمال مغربی عراق میں جہاں انہیں عراقی سمجھا جاتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ کی معیشت کا کنٹرول اس سے چھین کر اتحادیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس میں عثمانی بینک کا کنٹرول، امپورٹس اور ایکسپورٹس پر قابو پانا، اس کے نیشنل بجٹ پر قابو پانا بھی تھا۔ ٹریٹی آف سیورس میں اتحادیوں کو بھی سلطنت عثمانیہ کے انتخابی نظام میں اصلاح کا حق دیا۔ سلطنت کے گرینڈ وزیر احمد پاشا نے ٹریٹی آف سیورس کی توثیق کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسے ترک قوم پرست رہنما مصطفیٰ کمال کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاشا کی شخصیت کا مطلب یہ تھا کہ کمال نے سیورس کے معاہدے پر سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کمال دردنلی اسٹریٹ کو ترکی کے علاوہ کسی اور کے کنٹرول میں سمجھنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ترکی کی بندرگاہوں کو آزاد زون میں دیکھنا چاہتے تھے۔
कमाल समझते थे कि तुर्क अवाम को इनके साबिक हुक्मरानों की वजह से ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे ट्रीटी ऑफ सेवर्स नाकाम हो गया था और फिर इस लुज़ैन मुआहदे को तुर्की ने 23 जुलाई 1923 को रेटिफाई किया और ये 6 अगस्त 1924 को नाफिज हुआ था, जो मंजूरी के लिए सरकारी तौर पर पेरिस भिजवाया गया था। दोस्तों, मुआहदा लुज़ैन का इख्तिताम 2023 में होने वाला है। इससे इस बहस ने जन्म लिया है कि तुर्की इस मौके को किस तरह देखता है और वो इस पर अमल करने का इंतखाब किस तरह करेगा। क्या ये सल्तनत उस्मानिया या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ यूरोप में बहाल करने की कोशिश करेगा? क्या जुग्राफियाई सियासत के नक्शे दोबारा तैयार किए जाएंगे? क्या तुर्की सख्त ताकत के मंसूबे से इलाकाई गलबा हासिल करेगा? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसे किस तरह देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।